آج 28 رمضان بدھ کے دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا آخری موقع ہے، کیونکہ آج 28 رمضان کی وہ شام ڈل رہی ہے جس کے بعد بدھ کی وہ مبارک رات آئے گی جو نصیب والوں کے لیے آخری طاق رات بن کر آئی ہے۔ اگر آپ ابھی تک سمجھتے رہے ہیں کہ شاید پچھلی طاق راتیں آپ سے ضائع ہو گئیں یا آپ اللہ کو اس طرح نہیں منا پائے جیسے منانا چاہیے تھا، تو یقین مانیے آج کی یہ رات آپ کی تمام محرومیوں کا ازالہ بن کر آئی ہے۔ آج بدھ کا وہ مبارک دن جڑا ہے جس دن تمام کام سدھ ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے کتنا بڑا مقام ہے کہ اس رات کا ایک طرف رمضان کی آخری طاق راتوں کا جلال ہے اور دوسری طرف آج رب کعبہ سے مانگنے کا آخری موقع ہے۔ آج کی رات صرف تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کو فوری طور پر عطا فرمائے گا، بلکہ آج کی رات اس در یتیم کے صدقے اپنے بگڑے ہوئے کام سنوارنے کی رات ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بدھ کا دن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو تصور کریں کہ جب 28 رمضان کی یہ رات ہو، بدھ کا نورانی دن ہو اور آپ جیسا کوئی ٹوٹا ہوا دل مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب کو پکارے، تو بھلا وہ کریم رب آپ کی جولی کو خالی کیسے رہنے دے گا۔ آج میں آپ کے سامنے وہ سچ رکھنے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی کے اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک ایسی حقیقت ہے جس سے سن کر آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آج کی رات صرف مانگنے کی رات نہیں ہے، بلکہ اس خاص دستک کو پہچاننے کی رات ہے جو عرش الہی سے آپ کے دروازے پر ہونے والی ہے۔ اگر آپ نے آج اس آخری موقع کو، اس آخری طاق رات کو لاپرواہی میں، سستی میں، بازاروں کے چکر میں یا دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر گزارا تو آپ پورا سال در در کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ یہ وہ رات ہے جو آخری موقع دیتی ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، مانگ لے، رب کعبہ سے خزانے لوٹ لے، اپنی پسند کی حاجتیں مرادیں پوری کروا لے۔ اگر آپ نے لاپرواہی کی تو شاید آپ اس بڑے معجزے سے محروم رہ جائیں جو بدھ کی اس نسبت اور شب قدر کی اس آخری گھڑی میں چھپا ہوا ہے۔ آگے چل کر میں آپ کو وہ نشانی بتانے والا ہوں، جب آپ وظیفہ کر رہے ہوں گے تو آپ کو کیسے محسوس ہوگا کہ آپ کی پکار قبول ہو چکی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر میں آپ کو ان 3 ایسے بڑے فائدوں کے بارے میں بتاؤں گا جو صرف اسی بدھ والی طاق رات سے جڑے ہوئے ہیں، جو اس آخری طاق رات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں رزق کا ایسا سیلاب چاہتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو، اور وہ سکون چاہتے ہیں جس کی تلاش میں آپ برسوں سے بھٹک رہے ہیں، تو آپ نے اس ویڈیو کے ایک ایک لفظ کو بہت غور سے سننا ہے، کیونکہ اب جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ شاید آپ کو دوبارہ کسی اور محفل میں سننے کو نہ ملے، اور یہ آخری موقع ہے۔ میرے نہایت قابل احترام بھائی اور بہنوں، اب ذرا توجہ کیجیے گا، کیونکہ ہم اس سمندر میں غوطہ لگانے والے ہیں جہاں سے صرف موتی نکلتے ہیں۔ آج 28 رمضان کی شام کو جب سورج غروب ہوگا اور جو رات شروع ہوگی وہ صرف چوتھی یعنی آخری طاق رات نہیں، بلکہ اس کے ساتھ بدھ کی وہ نسبت بھی جڑی ہے جس پر خود کائنات ناز کرتی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، بدھ کا دن وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انعامات سے نوازا۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر انعامات کی بارش کرتا ہے، اور ماہ رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزے رکھنے سے، تمام نماز تراویح پڑھنے سے، ذکر اذکار کرنے سے، پورا مہینہ عبادت کرنے کے بعد ماہ رمضان کی آخری رات میں انعامات لینے کا وقت ہے۔ اس لیلۃ القدر کی رات میں اب آخری موقع ہے جولیاں بھرنے کا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آخری 5 طاق راتوں میں ہر ایک رات میں لیلۃ القدر کی چھپائے جانے کی ایک خاص حکمت ہے۔ اگر آپ سے پچھلی طاق راتیں کسی وجہ سے گزر گئیں یا آپ وہ تڑپ پیدا نہ کر سکے جو ہونی چاہیے تھی، تو یاد رکھیے اللہ نے 28 کی اس رات کو، بدھ کے اس رات کو آپ کے لیے ایک بہت بڑا موقع بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بدھ کے دن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہو جاتا ہے۔ یہ دن اللہ کی رحمت کے جھوم کر برسنے کا دن ہے۔ آج کی اس رات میں جب آپ اللہ کے سامنے جھکیں گے تو آپ کے سامنے 2 بڑی سفارشیں ہوں گی، ایک اس مبارک رات کی برکت جس کی قسمیں قرآن پاک نے کھائی ہیں، اور دوسری اس دن کی نسبت جس دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش سے آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 27ویں رات ہی سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت کسی تاریخ کی پابند نہیں، وہ صرف بندے کی تڑپ کو دیکھتی ہے۔
آج اگر آپ 27ویں رات کو یہ عمل نہیں کر سکے، 27ویں رات کو اللہ کو راضی نہ کر سکے، جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں، تو آج اس آخری رات میں ہو سکتا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو، جب آسمان سے فرشتوں کے لشکر زمین کی طرف کھنچے چلے آ رہے ہیں، تو وہ صرف ان لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو بدھ کی اس نسبت کا حیا کرتے ہیں، اپنے کو گناہوں کا بوجھ لے کر مصلے پر بیٹھے ہوں۔ آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ کچھ راتیں بہت بھاری ہوتی ہیں اور کچھ بہت پرسکون۔ آج کی یہ بدھ والی رات آپ کو اپنے اندر ایک خاص ٹھنڈک اور سکون دے گی، کیونکہ یہ سلامتی کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیر کے قلم دوبارہ چلتے ہیں، جس میں رزق کے فیصلے نئے سرے سے کیے جاتے ہیں۔ اگر آج آپ نے اس موقع کی قدر کی اور بدھ کے اس مبارک دن کی نسبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی جولی اتنی بڑھ جائے گی کہ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے خوشحالیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ابھی تو میں نے صرف اس دن اور رات کی عظمت بیان کی ہے، آگے چل کر میں آپ کو وہ خاص عمل، وہ خاص کلمات بتاؤں گا جو آج کی اس بدھ والی طاق رات کا اصلی نچوڑ ہے۔ دوستو، وظائف کے اس نورانی سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں جسے سن کر عرش الہی کے فرشتے بھی جھوم جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم اپنی تنہائیوں میں مصلوں پر اکیلے بیٹھ کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اور وہ کریم رب تب بھی ہمارے سنتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اجتماعی دعا یعنی سب کا مل کر ہاتھ اٹھانا اللہ کو کتنا محبوب ہے؟ دیکھیے، جب ہم اکیلے دعا مانگتے ہیں تو شاید ہماری زبان میں وہ تحمید نہ ہو، شاید ہمارے دل میں وہ تڑپ نہ ہو، یا شاید ہمارے گناہ ہماری پکار کے آگے رکاوٹ بن جائیں۔ لیکن جب سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی مقصد کے لیے اپنے ہاتھ اس رب کریم کی بارگاہ میں پھیلا دیتے ہیں تو اللہ کا قانون بدل جاتا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب 40 نیک بندے یا ایک بڑی جماعت مل کر اللہ سے مانگتی ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ اتنے سارے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ ہو سکتا ہے کہ میری دعا قبول نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا میں کوئی کمی رہ جائے، لیکن اس وقت جو لاکھوں لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی دل اپنے رب کے سامنے ٹوٹ گیا، کسی ایک کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کسی ایک نے اللہ کو گڑ گڑا کر پکار لیا، تو اس ایک کے صدقے اللہ ہم سب کی مغفرت کو قبول فرما لے گا۔ آج بدھ کی یہ طاق رات ہے، آج آخری موقع ہے۔ آج اللہ کی ذات جب بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے تو کیوں نہ ہم سب مل کر ایک ایسی آواز بلند کریں کہ آسمان کے دروازے کھل جائیں۔ آپ سب سے میری آجزانہ درخواست ہے کہ ابھی کے ابھی کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا شروع کریں اور اپنی وہ خاص حاجت لکھ دیں جس نے آپ کی راتوں کی نیند اڑا رکھی ہے۔ کیا پتہ اس وقت اللہ کو کوئی ولی، کوئی معصوم بچہ یا کوئی دکھی ماں آمین کہہ دے اور آپ کا برسوں کا کام منٹوں میں ہو جائے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکا لیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یہ تصور کریں کہ ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم ماہ رمضان کے انعامات کے لیے جولی پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، آج 28 رمضان کی یہ مبارک رات ہے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت بدھ کا دن ہے۔ مولا، ہم سب تیرے گناہ گار بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہیں۔ الہی، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم نے تیری نافرمانیاں کی، ہم نے لوگوں کے دل دکھائے، لیکن میرے مالک، ہم تیرے سوا جائیں تو کہاں جائیں؟ تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا در نہیں۔ یا باری تعالیٰ، اس وقت جو بھائی، جو بہن جہاں بھی بیٹھ کر یہ دعا سن رہے ہیں، ان کی دلی مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ، جن کے گھروں میں بے برکتی ہے وہاں رزق کے ڈھیر لگا دے، جن کی بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں مولا انہیں نیک اور صالحہ بہترین جوڑے عطا فرما۔ یا اللہ، جو بیماریوں سے لڑ رہے ہیں، جنہیں ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، مولا انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ میرے پروردگار، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی تکلیف کسی کو بتا نہیں سکتے، جو راتوں کو تکیہ بگو کر سوتے ہیں۔ یا اللہ، ان خاموش آنسوں کا صدقہ ان کی پریشانیوں کو سکھ میں بدل دے۔ یا اللہ، ہمیں قرض کی ذلت سے بچا، ہمیں اپنوں اور بیگانوں کی محتاجی سے بچا۔ مولا، آج کی یہ طاق رات آخری موقع ہے، آخری گھڑیاں ہے، آخری شب قدر کی رات ہے، فرشتوں کا ہجوم ہے۔ یا اللہ، ہمیں محروم نہ لوٹانا، ہمیں وہ عطا کر دے جس کی ہم نے تمنا بھی نہیں کی۔ یا اللہ، ہمیں مرنے سے پہلے مدینہ کی حاضری نصیب فرما، اور جب ہمارا وقت آخر آئے تو زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما۔ آمین الہی آمین۔
میرے نہایت محترم بہنوں اور بھائیوں، اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں میں آپ کو خزانے کی چابی دینے والا ہوں۔ آج کی رات کا خزانے لوٹنے کا، انعامات لینے کا، اللہ کی فہرست میں، اللہ کے رجسٹر میں اپنی حاضری لگوانے کا ایک ایسا خاص وظیفہ بتا رہا ہوں آج اس 28 رمضان کی رات اور بدھ کے مبارک دن کے سائے میں آپ کو ایک ایسا کلام بتانے والا ہوں جسے زبان پر لاتے ہی عرش الہی کے پائے لرزنے لگتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے جب انسان دنیا کے ہر سہارے سے مایوس ہو جاتا ہے، جب اپنے پرائے چھوڑ جاتے ہیں، جب اندھیرا ہر طرف سے گھیر لیتا ہے، تو وہ کون سا جملہ ہے جو ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگاتا ہے؟ وہ ہے میرا اور آپ کا کلمہ۔ آج کی رات اس کلمے کو پڑھنے کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ آج کا دن بدھ کا دن ہے۔ آج کا دن ماہ رمضان کی آخری تاک رات کا دن ہے اور آج کے دن تیسرا کلمہ پڑھنے کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی لیلۃ القدر کی تلاش میں تیسرا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ نے صلاۃ و تسبیح میں بھی تیسرے کلمے کو 300 بار پڑھنے کی تلقین کی۔ خود اندازہ کیجئے کہ تیسرے کلمے کے کتنے فیض و برکات ہیں۔ دیکھیں، اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ 27ویں گزر چکی ہے، نصیب لکھا جا چکا ہے، تو یاد رکھیں ماہ رمضان کی 28ویں رات یعنی بدھ کی جو رات ہے، اللہ کی رحمت کا وہ آخری بونس ہے جو صرف انہیں ملتا ہے جو آخر تک ہمت نہیں آتے۔ آج کی رات کا سب سے پہلا اور عظیم عمل تیسرا کلمہ ہے، وہ کلمہ جو عرش کے ستون کو ہلا دینے کی قوت رکھتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب پہلے تیسرا کلمہ ہی کیوں پڑھے جائے؟ ماہ رمضان کی آخری تاک رات عید کا چاند نظر آنے سے پہلے اس کلمے کو پڑھنا اتنا ضروری ہے۔ میرے عزیز، تیسرا کلمہ اللہ کی حمد، تسبیح، توحید اور عظمت کا ایسا گلدستہ ہے جو کسی بھی دعا سے پہلے پڑھا جائے تو عرش کے دروازے فوری طور پر کھل جاتے ہیں۔ 28ویں رات بدھ کی سات میں جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ تو آپ اللہ کی پاکیزگی کا اقرار کرتے ہیں۔ جب آپ کا مقصد اللہ کی تعریف ہو جاتا ہے تو اللہ آپ کی مشکلات کو اپنا ذمہ بنا لیتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث یاد کریں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں ایک خزانے کی خبر نہ دوں؟ وہ تیسرا کلمے کا حصہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، مگر تیسرا کلمہ پورا ایک پاور ہاؤس ہے۔ اس رات میں اسے پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے لیے جنت میں درخت نہیں لگائے بلکہ اپنی دنیا کی ویران زندگی میں برکت کے پھول کھلا لیے ہیں۔ اگر آج کوئی بندہ اس کلمے کو نہیں پڑھتا تو میرے نزدیک وہ بد قسمت ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ 28ویں شب کو یہ کلمہ عرش کے فرشتوں کی VIP فہرست میں آپ کے نام کو شامل کرنے کے لیے پڑھے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک سخت دروازہ ہو جس پر برسوں سے زنگ لگا ہو اور وہ کسی بھی طرح سے کھل نہ رہا ہو۔ آپ نے ہر کوشش کر لی، ہر راستہ آزما لیا، لیکن تیسرا کلمہ وہ ماسٹر کی ہے جو ہر اس تالے کو کھول دیتی ہے جو گناہوں کی وجہ سے بند ہو چکا تھا۔ جب آپ اس کلمے کی چابی کو یقین کے ساتھ گھماتے ہیں تو رزق، صحت اور کامیابی کے وہ راستے کھل جاتے ہیں جن کے آپ نے کبھی گمان تک نہیں کیا ہوتا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو عرش اٹھانے کا حکم دیا تو عرش بہت بھاری تھا، فرشتے اسے اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ تب انہیں تیسرا کلمے کا یہ راز سکھایا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کلمہ پڑھنا شروع کیا، عرش ان کے لیے پھولوں جیسا ہلکا ہو گیا۔ سوچیں، اگر آج آپ اپنے قرض کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، غربت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، گھر کے حالات کو بہتر نہیں بنا سکتے، آج تیسرا کلمہ پڑھیں۔ انشاءاللہ ماہ رمضان کی آخری تاک رات میں عید کا چاند نظر آنے سے پہلے اللہ آپ کے غربت کے بوجھ کو، تنگ دستی کے بوجھ کو، قرض کے بوجھ کو غیب سے ختم فرما دے گا اور اللہ آپ کو ہر موقع پر زندگی سکون اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے آپ ہر طرح کے دشمن سے نجات پالیں گے۔ اگر آپ نظر بد کا شکار ہیں، حسد کا شکار ہیں، جادو جنات کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کے رشتوں میں بندش ہے، تو دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آج کی رات تیسرا کلمہ صرف 313 بار پڑھ کر دیکھیے۔ یہ آج کی رات کی وہ عبادت میں آپ کو بتا رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس کلمے کی برکت سے خالی جولیاں ایسے بھر جاتی ہیں جیسے سورج اندھیرے کو ختم کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر آج آپ خالی جولی لے کر بیٹھے ہیں، آپ کی دکان پر گاہک نہیں آتے، یہ عمل کریں، اللہ غیب سے رزق کی، دولت کی، کامیابی کی،
لہریں چلا دے گا۔ اسی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں کہ ہم ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ماہ رمضان کی اس آخری طاق رات میں صرف ایک بار اس کلمے کو بتائی گئی تعداد میں اللہ کے سامنے پڑھ کر دیکھیں اور منگتے بن کر عاجزی کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں۔ تیسرے کلمے کے بڑے فیض و برکات ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے اس کلمے کی کیا تاثیر ہے، آپ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر، دکان، دفتر، کاروبار، پہاڑ، اپنی اولاد کو چھوڑ کر پہاڑوں پر نکل جائیں اور صرف اس کلمے کا ورد کریں، کیونکہ آج کی رات اس کلمے کو پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ ایک ہاتھ رب کعبہ سے مانگتے چلے جاتے ہیں اور دوسرے ہاتھ ارجنٹ بیسس پر آپ کو انعامات دے دیے جاتے ہیں۔ تیسرے کلمے سے اللہ کی بڑائی بیان کر لی، عرش کے دروازے کھل گئے، تو اب وقت ہے اس عظیم عمل کا جس کے بغیر ہر دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، درود ابراہیم۔ یہ وہ اسپیشل ریکمنڈیشن ہے جو ہماری ٹوٹی ہوئی دعاؤں کو سیدھا اللہ کے حضور VIP طور پر پیش کرتی ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے سب پڑھ لیا مگر اثر کیوں نہیں ہے؟ میرے عزیز، درود پاک کے بغیر دعا ایسی ہے جیسے بغیر مہر کے کوئی لیٹر۔ جب تک تیسرے کلمے کے بعد درود ابراہیم نہیں پڑھا جاتا، آپ اللہ کو ان کے سب سے محبوب بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اتنی حیا آتی ہے کہ جس دعا کے شروع اور آخر میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جائے، میں اس دعا کو رد نہ کروں۔ یہ کوئی عام درود نہیں ہے، یہ وہ درود ہے جو اللہ نے خود نماز کے لیے چنا ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درود ابراہیم سکھایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے اور 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سوچے آج 28ویں کی رات جب ہر نیکی 1000 گنا ہو رہی ہے تو ایک بار پڑھا گیا درود ابراہیم آپ کے نصیب میں کتنے دروازے کھولے گا۔ اس کی مثال ذرا سمجھیے گا۔ ہماری گناہ ایک بڑی بدبو کی طرح ہے جو ہماری دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ درود پاک وہ عظیم خوشبو ہے جو ہماری دعاؤں کے گرد ایک نورانی غلاف چڑھا دیتی ہے۔ جب یہ دعا آسمان پر جاتی ہے تو فرشتے گناہوں کی بدبو نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی خوشبو محسوس کرتے ہیں اور فوراً عرش کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آج رات اس خوشبو کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجئے اور اس درود کو پڑھ کر رب کعبہ سے مانگ کر دیکھیے۔ ایک بہت بڑا واقعہ سنیے گا۔ آج ماہ رمضان کی آخری طاق رات ہے، یہ جان لو جو وقت تھا وہ گزر چکا ہے۔ اب ماہ رمضان کو الوداع کرنے سے پہلے آخری بار موقع مل رہا ہے۔ ایک شخص نے حضرت عبید بن کباب سے کہا کہ میں اپنی دعا کا پورا وقت صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے میں گزار دوں گا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو نے ایسا کیا تو اللہ تیری دنیا اور آخرت کے تمام غموں کے لیے کافی ہو جائے گا اور تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ سوچے بدھ کی اس رات میں اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنی حاجتیں رکھتے ہیں تو کیا وہ رب جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ساری دنیا بنائی ہے، وہ آپ کی چھوٹی سی مشکل کا حل نہیں کرے گا؟ آج کی رات اگر آپ رب کعبہ سے سکون چاہتے ہیں، ڈپریشن کا خاتمہ چاہتے ہیں، غموں سے آزادی چاہتے ہیں، بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں، تو اس درود کو لازمی پڑھیں، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی 28ویں رات جسے آخری لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، درود پڑھنے سے غیبی سکون مل جاتا ہے۔ اگر آپ قرض کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہیں، بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند ہو چکا ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آپ جیسا بدقسمت کوئی انسان نہیں جسے ماہ رمضان کی آخری طاق رات عید کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھنے کا موقع ملے اور وہ لاپرواہی کر جائے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس عمل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر درود ابراہیم کو 100 بار پڑھنا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جس گھر میں ماہ رمضان کی آخری طاق رات میں عید کا چاند نظر آنے سے پہلے اس تعداد میں درود ابراہیم پڑھ لیا جاتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر آتے ہیں اور آپ کی مانگی ہر دعا کو آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔
اس رات پڑھا گیا درود فرشتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں خود لے جا کر پیش کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، اے رب کریم، ہم گواہ ہیں کہ اس بندے نے تجھ سے درود پڑھ کر مانگا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ اب آپ نے درود پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اللہ کے حبیب سے انعامات لینے کے بعد، اب اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا وقت ہے۔ تیسرا کلمہ اور درود پاک کے بعد اب وقت ہے اس عظیم صورت کا جس نے دنیا کے ہر جھوٹے سہارے کو صرف ایک ذات میں امید پر کر جوڑ دیا۔ سورہ اخلاص یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پورے قرآن مجید کی 1/3 حصہ ہے۔ آج 28ویں کی رات یعنی بدھ والی رات میں یہ صورت آپ کے نصیب کے آخری سب سے مضبوط تالے کو کھولنے والی ہے۔ توجہ کیجیے گا، لوگ پوچھتے ہیں کہ سب کے بعد سورہ اخلاص ہی کیوں پڑھی جائے؟ میرے عزیز، اخلاص کا مطلب ہے خالص ہو جانا۔ جب آپ تیسرے کلمے سے تعریف کر لیتے ہیں، درود سے وسیلہ پکڑ لیتے ہیں، تو آخر میں سورہ اخلاص پڑھ کر آپ اللہ کے سامنے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مولا، میں نے سب دروازے چھوڑ دیے، اب صرف تیرا در پکڑا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو اللہ اس کی ہر محتاجی کو ختم کر کے اسے دنیا میں بے نیاز بنا دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص صرف 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیتا ہے۔ سوچے آج 28ویں کی یہ تاک رات جہاں ہر نیکی کا اجر ہزاروں گنا ہے، آج رات جب آپ اسے پڑھیں گے تو صرف جنت میں محل نہیں بنے گا، بلکہ اللہ آپ کی دنیا کی ویران زندگی کو ایک حسین محل میں بدل دے گا۔ بدھ کی اس رات میں سورہ اخلاص پڑھنا اللہ کی خاص محبت کو خریدنے جیسا ہے۔ اس رات کی مثال ایسے ہے کہ ہماری دعاؤں میں اکثر شک اور لالچ کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں مگر ہمارا دھیان لوگوں پر ہوتا ہے۔ سورہ اخلاص ہمیں یقین دلاتی ہے، ہمارا ایک ایسا ماسٹر فلٹر ہے، یہ ہماری دعا سے ہر قسم کی ملاوٹ کو دور کر کے خالص بنا دیتی ہے اور وہ سیدھا عرش الہی پر جا کر ٹکراتی ہے۔ جب آپ قل هو اللہ واحد پکارتے ہیں، اللہ کے فرشتے آپ کی خالص محبت کو دیکھ کر عید کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کے گھر میں خوشیاں چھوڑ جاتے ہیں۔ جو لوگ عید کے چاند کے ساتھ ماہ شوال کا چاند نظر آتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، وہ آج ماہ رمضان کی آخری لیلۃ القدر کی رات میں اس سورت کو صرف 41 بار پڑھ کر دیکھیں۔ 41 بار یہ سورت مکمل کرتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سجدے کی حالت میں مانگنا ہے، کیونکہ آج کی رات کا یہ سجدہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ آج کی رات اللہ کے سامنے جھکنا پورا سال آپ کو دنیا کے سامنے سر اٹھا کر جینے کے قابل بنا دے گا۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، آپ اللہ کے سامنے آج کی رات سجدہ کرنا چاہتے ہیں یا پورا سال لوگوں کے در در کی ٹھوکریں کھانا چاہتے ہیں۔ عمل مکمل کرنے کے بعد ایک بار کومنٹ سیکشن میں لکھیں کہ اللہ میں حاضر ہوں، اس رات کی حاضری لکھوائیں۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔